بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتا ہے۔ اندرونی انتشار بیرونی یلغار کی راہ ہموار کرتا ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اس مال سے بھی پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ جب کاروبار ذوق ہو جائے تو پھر ذوق کاروبار نہیں رہتا۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، نالہ نیم شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ بارگاہ صمدیت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں، اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کی اخلاقیات اور ہے۔ انسان کے پاس جتنے امکانات ہوں وہ سب اس لیے بھی پورے نہیں ہو سکتے کہ زندگی کے اپنے ٹھہرنے کے امکانات کم ہیں۔ حق تعالیٰ سے مدد مانگنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے اور بندے کے احوال سے سرکشی دور ہو جائے تاکہ اس پر خیر اور خیریت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اپنی جمع کی ہوئی دولت ضرور اپنا نصیب تھا، لیکن اس نصیب کو خوش نصیبی بنانے کے لیے اس میں محروم لوگوں کو شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص اس لیے اپنی اصلاح کر رہا ہے کہ دنیا اس کی تعریف و عزت کرے، اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی نیکیوں کا صلہ دنیا سے مانگنے والا انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ ریاکار اس عابد کو کہتے ہیں جو دنیا کو اپنی عبادت سے مروب کرنا چاہے۔ اگر جز ہی خود شناس ہو جائے تو اسے گل شناس بننے میں دیر نہیں لگتی۔ دقت تو صرف اس بات کی ہے کہ انسان خود شناسی سے گریزاں رہتا ہے۔ وہ کائنات آشنائی کے سفر پر روانہ رہتا ہے اور خود سے نا آشنا، خود سے بیگانہ، اپنے آپ سے اجنبی ہی رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم کی بہتات میں بھی جہالت کی کار فرمائی قائم رہتی ہے۔ ہم سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ پہچانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے ہم کون ہیں۔ ہم کو کس نے اس جہان اجنبی میں نامعلوم مسافتوں پر روانہ کر رکھا ہے اور پھر ہمیں عین سفر کے دوران اور سفر کے درمیان واپس بلا لیا جاتا ہے۔ اگر جانا ہی تھا تو آنا کیا تھا؟ تمہاری شب و روز کی زندگی سونے کے زیورات کی بجائے ان کے بغیر گزر جائے اور لوگوں کی زندگی کھانے پینے کے معاملے میں آسان ہو جائے تو آپ نے سونا کیا کرنا ہے؟ اگر نمائش کے بلب بند کر دو اور کسی غریب کے گھر میں ایک چھوٹا سا بلب جلا دو تو وہ نمائش سے بہتر ہے۔ اگر تیرے گھر کی نمائش اس کے گھر کا چراغ بجھا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے گھر کی نمائش بند کر دو۔ تم کچھ اور نہ کرو، صرف ایک کام کرو کہ دولت کا اظہار نہ کرو، پھر غریب آدمی پریشان ہونا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔